تو صحابہ کے متعلق جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بات ارشاد ہے تو صحابہ کا احترام اور اہل بیت کی محبت، آپ سبھی جانتے ہیں نا اہل بیت کی محبت کیا ہے. اہل بیت کی جو محبت کرتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. نبی کے گھر والوں سے جو محبت رکھتا ہے، جو دل میں تڑپ رکھتا ہے، ان کی محبت میں اشعار بولتا ہے، ان کی محبت میں روتا ہے، ان کو یاد کر کر کے دل کو تسکین حاصل کرتا ہے. بچپن کا زمانہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں چھوٹے بچے، معصوم بچے ہیں، وہ دوڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آپ کی محفل میں بیٹھے ہیں. تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب آ جاتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں انگوٹھے ان کو تھما دیتے. وہ دونوں انگوٹھے پکڑ کر معصوم بچہ گود پہ چڑھ جاتا ہے. پھر چڑھتے چڑھتے چھوٹے بچوں کی جو عادت ہوتی، چڑھتے ہوئے سینے مبارک تک پہنچ جاتے ہیں. صحابہ بے چین ہونے لگتے ہیں، صحابہ بے چین ہونے لگتے ہیں. میں آپ کو 4 چیزیں جو بتا رہا ہوں یہ تھوڑا سا اس کا خلاصہ کر رہا ہوں تاکہ اس کی ضد میں جو لوگ سمجھا رہے ہیں اس سے آپ کا دل دماغ صاف رہے. تو معصوم بچہ چڑھتے ہوئے سینے پہ چڑھا گیا تو صحابہ بے چین ہونے لگے کہ یہ سینے رسول میں کیسی کیسی اللہ کی نعمتیں موجود ہے، بچے کے پیر لگ رہے ہیں، یہ بے چین ہوتے ہیں. اس وقت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف چہرے مبارک کو اٹھا کر مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، میں ان معصوموں سے، ان بچوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعا غیر مقبول نہیں ہوتی، زبان سے نکلنے کی دیر ہے کہ وہاں قبولیت ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ مولا، میں ان بچوں سے، ان میرے بچوں سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے بھی محبت کرنا. میں اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے. اہل بیت سے محبت کرنا صرف شیعہ کا حق نہیں ہے. شیعہ وہ ٹھوکنا چاہتے ہیں محبت کا، صحابہ کو برا بھلا بولتے ہیں اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. یہ کون سا انصاف ہے؟ اور ادھر آپ پڑھ جائیں گے تو جو وہابی قسم کے ہیں وہ صحابہ کا احترام کرتے ہوئے اہل بیت کے خلاف یزید کی تعریف کرنے لگ جاتے ہیں. تو میں آپ سے بتا رہا ہوں، اللہ کی توحید، حضور کی رسالت اور صحابہ کا احترام اور اہل بیت کی محبت، اگر یہ 4 چیزیں آپ کے دل میں جمی رہی، مضبوطی کے ساتھ جگہ بنائی ہوئی رہی، تو آپ کے ایمان کو کوئی ایمان کا ڈاکو ڈاکہ نہیں ڈال سکتا. آپ کا ایمان سلامت رہے گا. اور کل میدان حشر میں آپ جب پہنچ جائیں گے اور اہل بیت کے چاہنے والے رہیں گے تو اہل بیت آپ کو اپنے قریب کھینچیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو یاد دلائیں گے کہ مولا، تیرے پیارے نبی جس کو تم چاہ کر مختار کائنات بنا دیا تھا، وہ مختار کائنات یہ فرماتے تھے کہ میرے ان معصوموں سے محبت کرنے والے سے تو محبت کرنا. ادھر اہل بیت کی شفقت کی نظر آپ پر پڑے گی، ادھر رب رحیم آپ پر رحم کرتے ہوئے آپ کو اس ہولناک پریشانی کے وقت میں آپ کی حفاظت فرمائے گا. تو معلوم ہوا کہ 4 چیزیں آپ کے دل میں مضبوطی کے ساتھ، جو بھائی اپنے نادان ہے، علم کی کمی کی وجہ سے، حالات کے معاشی تنگی کی وجہ سے جو نئے نئے فرقوں میں جا رہے ہیں، ان سے کوشش کرنا، نادان ہے تو کوشش کرنا، اور اگر بے ادب ہے تو ان کو آپ بلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
آپ دنیا کی قرآن کی دلیلیں پیش کر دیں گے، احادیث ان کے سامنے رکھ دیں گے، سب کچھ آپ سمجھانے کے باوجود وہ راستے پہ نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں آئیں گے؟ اس کا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، فیصلہ وہ ذات کرنے والی ہے، کیونکہ گستاخ کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں رکھتا اللہ تبارک و تعالی۔ ایک شخص 70 سال کا ہو گیا، بتوں کی پوجا کرتا تھا، شرک کرتا تھا، کفر کرتا تھا، ظلم زیادتی کرتا تھا، جو کچھ کرتا تھا، 70 سال کا ہو گیا، اللہ کی ذات میں شرک کیا، بتوں کو مانا، یہ عقیدے کے ساتھ 70 سال گزار لیا۔ اب آپ بتائیے، اب کوئی راستہ باقی رہا؟ 70 سال کی عمر میں اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک ہی آن واحد میں سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے معاف کر دے گا، اس کو ایسے پاک کرے گا جیسے اسی وقت وہ پیدا ہوا، سارے گناہ کو ختم کر دے گا، شرک بھی گیا، کفر بھی گیا، سچے دل سے زبان سے اقرار کیا اور دل سے تصدیق کیا، اس بات کلمے سارے خطائیں ایک وقت ایک لمحے میں معاف کر دے گا۔ مگر جو گستاخ رسول ہے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کو کوئی راستہ نہیں۔ میں مزید اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف آپ کو یہ حدیث شریف آپ کو سنا دیتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین، جبریل علیہ السلام کو بلاتا، اے جبریل کیا تم میرے فلاں بندے کو جانتے ہیں؟ پھر جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ ہاں مولا، یہ تیرا بندہ یہ ہے، یہ فلاں گاؤں میں فلاں شہر میں رہتا ہے، میں اس سے واقف ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب منتخب کر لیتا، چن لیتا، اپنا دوست بنا لیتا، تو اپنا صفتی نام، ولی بندے کا نام نہیں ہے، اللہ کا نام، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں، تو معلوم ہوا کہ ولی نام ہے اللہ کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اپنا صفتی نام اس بندے کو عطا کرتا ہے۔ ولی کون ہوتا؟ اللہ کا صفتی نام لے کے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو۔ عرض کرتے ہیں مولا میں بھی محبت کرتا ہوں۔ پھر عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جاؤ آسمان والوں کو جمع کر کے اعلان کر دو کہ میں فلان بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ جبریل امین آتے ہیں، سارے فرشتوں کو سدرۃ المنتہا پر جمع کرتے اور بولتے ہیں کہ دیکھو فلان بن فلان سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے اور میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اے فرشتوں تم بھی محبت کرو۔ سب ایک آواز میں عرض کرتے ہیں کہ ہم بھی فلان بن فلان سے محبت کرتے ہیں۔ پھر جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں کہ مولا اے رب العزت اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اب دنیا میں جاؤ، ہم جو آپس میں جھگڑتے ہیں نا اس کے متعلق میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، جھگڑنے کا ہمارا فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین سے ارشاد فرماتا ہے کہ اب دنیا میں جاؤ، دنیا میں جا کر دیکھو میرے جو بندے جن کے دل پاک صاف ہیں ان کے دلوں میں میرے فلانے بندے کی فلانے ولی کی محبت ڈال دو۔ آپ جو اولیاء اللہ کو چاہتے ہیں یہ آپ کے مولا کا کرم ہے کہ آپ کے دل کو پاک صاف رکھ کے ان کی محبت آپ کے دل میں ڈال دیں۔ بتائیے کتنے خوش قسمت ہے اولیاء اللہ کو چاہنے والے۔ اللہ جس کو محبت کرتا ہے، جس شاعر نے کہا اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا۔ اللہ جس سے محبت کرا، ہم اہل سنت اس سے محبت کرنے والے ہیں، نہ ہمارے کو صحابہ میں کسی صحابی سے اختلاف ہے،
نہ کسی تابعی سے اختلاف ہے، نہ تبع تابعی سے اختلاف ہے، نہ اولیاء اللہ صالحین میں سے اللہ کا ولی ہے، بس اللہ کا ولی جب جس سے اب ہم تو اللہ کے ولی کو اس انداز سے جانتے ہیں جبکہ اس سے کچھ کرامتوں کا اظہار ہو جائے، کرامتوں کا ظہور ہو جائے تو ہم اللہ کا ولی اس کو سمجھ لیتے، مان لیتے، جان لیتے ہیں، ورنہ اللہ کے ولی بہت اللہ تبارک و تعالیٰ جس میں نظر کرم کرتا ہے اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ تو اب جاننے کے باوجود ہمارے دلوں میں اگر ان سے عداوت یا بغض یا اختلاف یا اعتراض ہماری کیفیت میں آ رہا ہے تو ان کے دل پاک صاف نہیں تھے، ان کے دل میں وہاں سے محبت کا فیصلہ ہی نہیں ہوا۔ اب آپ اس سے جھگڑا کریں گے کہ آپ بھی فلاں ولی اللہ کے پاس، آپ کو اہل سنت بن جاؤ، وہ کہیں کو بنے گا، اس کا دل میں صفائی نہیں ہے، فیصلہ وہاں سے نہیں ہوا۔ آپ بول رہے ہیں کہ انہیں دوزخ میں جانے کے راستے پورے ہموار کر لیا، آپ اس کو پکڑ کے جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، لڑائی جھگڑا کر کے جنت میں لے جانا چاہتے ہیں؟ نہیں، کسی کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے جو بھائی بے خبر ہے، لا علم ہے، نادان ہے، دین کے علم سے دور ہے، بڑی بڑی ڈگریاں مل گئی ہیں ان کو دنیا کی لیکن دین سے واقف نہیں ہے، یا بالکل نہ دین کی تعلیم ہوئی ہے نہ دنیا کی، تو ایسے لوگوں کو قریب کرو، ایسے لوگوں کو اللہ کا دین، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ان کی محبت ان کے دلوں تک پہنچاؤ، صحابہ کا احترام اہتمام ان کے دلوں تک پہنچاؤ، اہل بیت کی محبت ان تک پہنچا دو۔ یہ بہت بڑا کام ہے جس کا عقیدہ ایمان۔ میں ایک مثال آپ کو ایک بات سمجھا دیتا ہوں، چونکہ عام طور پہ لوگ قرآن کی آیات یا احادیث اگر سناتے گئے تو نہ آیت یاد رہتی، نہ قصہ واقعہ یاد رہتا، نہ قرآن کے علم سے بھی بیچارے دور ہے، سمجھ میں نہیں آتی بہت ساری باتیں، بس اتنا کہہ دیتے ہیں کہ مولانا بہت اچھا خطاب کیے، بہت اچھی تقریر کر دی، یہی رہ جاتا، اتنا یاد رہ جاتا۔ تو آپ کو میں ایک بات سمجھاتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا، سورہ قدر کی انتہا تک پہنچ جاؤں گا۔